بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام نے وقت شہادت سے قبل یزیدی لشکر سے کلام کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر میری جان قربان کرنے سے دین محمدی بچ سکتا ہے تو اے تلواروں آؤ اور مجھے اپنی آغوش میں لے لو۔ آج ہم اپنے ولاگ میں ایک ایسے عظیم المرتبہ عالم دین، خطیب، مفکر، مفسر، عاشق اہل بیت اور شاعر کی بارگاہ میں عقیدت اور احترام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں کہ جنہوں نے نہ صرف ممبر حسینی کو سجایا بلکہ دلوں کو منور کیا اور عقلوں کو جھنجھوڑ دیا، فکر و شعور کو ایک نئی سمت عطا کی۔ انہوں نے نہ صرف ممبر حسینی کو علم کا سرچشمہ بنایا بلکہ قرآن کی تفسیر کو دھڑکنوں میں تبدیل کر دیا۔ وہ نہ صرف مفکر، مفسر، شاعر، خطیب، عالم دین تھے بلکہ فقہ جعفریہ کا ایک گراں قدر اثاثہ بھی تھے۔ دنیا انہیں آیت اللہ طالب جوہری کے نام سے جانتی۔ جب ابلیس نے سجدہ آدم سے انکار کیا تو کہا نکل، بھائی سننا یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، نکل۔ کہا پروردگار مجھے مستثنا کر دے، میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، ایگزمپٹ کر دے، اور وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تو نے مجھے مستثنا کر دیا تو میں روئے زمین کی ایک ایک بالش پہ سجدے کروں گا، اتنے سجدے کروں گا کہ تیری زمین میرے سجدوں سے چھپ جائے گی۔ سن لیا تم نے ابلیس کا جملہ؟ مالک بس اس ایک سجدے سے مجھے مستثنا کر دے، اس زمین پر اتنے سجدے کروں گا کہ یہ زمین چھپ جائے گی۔ جواب آیا عبادتی من حیث ارید لا من حیث ترید۔ ابلیس عبادت وہ ہے جو میں مانگوں، عبادت وہ نہیں ہے جو تو کرے، عبادت وہ ہے جو میں مانگوں، وہ عبادت نہیں ہے جو تو کرے۔ پڑھا لکھا مجمع ہے، سن 8 ہجری میں فتح مکہ ہے اور پیغمبر کہہ رہا ہے ان پتھروں کو توڑو۔ تم سے بہتر کون اس جملے کو سمجھے گا؟ سن 8 ہجری میں فتح مکہ ہے، سن 9 ہجری میں رسول کا آخری حج ہے، سن 8 ہجری میں کہا پتھروں کو توڑو، سن 9 ہجری میں کہا اس پتھر کو چومو۔ یعنی عجیب بات ہے، حجر اسود کو چومایا یا نہیں؟ سن 9 ہجری میں کہا پتھر کو چومو، سن 8 ہجری میں کہا پتھر توڑو۔ بھائی عجیب بات ہے، جس پتھر کو کہوں توڑ دو اسے توڑ دو، جس پتھر کو کہوں چومو اسے چومو۔ تو جب پتھر پتھر برابر نہیں ہے تو تم اور محمد کیسے برابر ہو گئے؟ تمام تعریفیں خدا بزرگ و برتر کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عظیم حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل صدائے عظیم۔ رسول کی نبوت کی زندگی کا پہلا جملہ کیا تھا؟ رسول نے جب نبوت کا آغاز کیا، جب اپنی نبوت شروع کی، ایک جملہ کہا، اور رسول جب اس دنیا سے جانے لگے رسول نے ایک جملہ کہا۔ بھائی رسول کی زندگی کا آخری جملہ، میں تم میں 2 برابر کی وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری اولاد، جب تک ان دونوں کے ساتھ رہو گے گمراہی سے محفوظ رہو گے۔ یہ آخری جملہ ہے نا رسول کا۔ نبوت کا پہلا جملہ فاران کی چوٹی سے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ کو ایک مان لو تمہیں جنت کی ضمانت مل جائے گی۔ تو پہلے جملے کا جن لوگوں نے انکار کیا تھا تاریخ انہیں کافر لکھتی ہے۔ میری بات مکمل ہو گئی؟ پہلے جملے کا جن لوگوں نے انکار کیا تھا تاریخ انہیں کافر لکھتی ہے، تو اب جو آخری جملے کا انکار کر دے اس کے لیے فتویٰ کیا ہے؟ 27 اگست 1929 کو بھارت کے شہر پٹنہ میں علامہ طالب جوہری ایک سید اور مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش صرف ایک بچے کی آمد ہی نہیں بلکہ ایک علم و معرفت کے نئے دور کا آغاز تھا۔ علامہ طالب جوہری کے والد مصطفیٰ جوہری بھی ایک جلیل القدر عالم دین تھے۔ بچپن ہی سے علامہ طالب جوہری کی سانسوں میں عزاداری اور ممبر کی خوشبو اور قرآن کا نور شامل تھا۔ اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت کرتا ہوں؟ کل میں کہہ رہا تھا کہ کہتے ہیں کہ جادو کا اثر ہو گیا ہے نا، جادو کا اثر ہو گیا، میڈیا سے کہتے ہیں، اخباروں میں لکھتے ہیں کہ میرے محمد پر، میرے نبی پر جادو کا اثر ہو گیا۔ کل جاتے میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا کہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے نبی سے تو موسیٰ کا ڈنڈا اچھا تھا جو جادوؤں کو کھا گیا۔ تو رسول کو سحر زدہ سمجھنا، جادو کے اثر میں سمجھنا، یہ کوئی نئی تھیوری نہیں ہے۔ سورہ فرقان 25واں سورہ قرآن مجید کا اور اس سورہ کی 8ویں آیت، طویل سلسلہ ہے، پوری آیت نہیں پڑھوں گا، قال الذین کفروا سے شروع ہوتی ہے کہ کافر محمد کے لیے یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب اس کا آخری ٹکڑا سننا، وقال الظالمون،
یہ کافر جو ظالم بھی ہے یہ مسلمانوں سے کہتے ہیں ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تم جو پیروی کر رہے ہو تو یہ سیدھا سادہ عقل مند انسان نہیں ہے، یہ جادو کے اثر میں ہے۔ کافر کہہ رہا ہے کہ محمد جادو کے اثر میں، اب ملا کب تک کافروں کے عقیدے کی تبلیغ کرتا رہے گا؟ قرآن و دینیات کی ابتدائی تعلیم علامہ طالب جوہری نے اپنے والد محترم مصطفیٰ جوہری سے ہی حاصل کی۔ بچپن ہی سے علامہ طالب جوہری میں خطابت کے آثار نمایاں ہونے لگے تھے۔ جب وہ اپنے والد محترم مصطفیٰ جوہری کو ممبر پر خطابت کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو ان کی آنکھوں میں علم کی پیاس اور سینے میں محمد و آل محمد کے عشق کی چنگاریاں بھڑکنے لگتی تھیں۔ ٹھیک بہکایا اللہ نے، لیکن الزام لگا رہا ہے کہ تو نے مجھے بہکا دیا۔ رب فبما اغویتنی، جاؤ دیکھو قرآن میں، مالک تو نے مجھے گمراہ کیا ہے تو اب میں جا کر نسل آدم کو گمراہ کروں گا۔ تو اپنے گمراہ ہونے کا الزام مالک پہ لگایا کہ میں تو مجبور تھا، تو نے مجھے گمراہ کر دیا۔ ٹھیک ہے نا؟ اور اب اس کے مقابلے پر جو ہدایت پانے والا تھا، جب وہ زمین پہ آیا، دونوں ساتھ آئے تھے، کبھی میں نے بیان کیا تھا، جب وہ زمین پہ آیا تو اس نے آواز دی، میرا باپ تمہارا باپ، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، مالک ہم سے غلطی تو ہو گئی، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ مالک ہم سے غلطی تو ہو گئی، اس نے کہا بہکایا تو نے، اس نے کہا غلطی میں نے کی، جو اپنے عمل کا الزام خدا پہ لگائے وہ ابلیس ہے، جو اپنے اوپر رکھے وہ آدم ہے۔ علامہ طالب جوہری نے اعلیٰ تعلیم کے لیے نجف اشرف کا سفر کیا، جہاں وہ آیت اللہ ابو القاسم الخوئی جیسے عظیم مراجع کے شاگرد بنے۔ یہ وہ سفر تھا کہ جس نے علامہ طالب کو طالب علم سے طالب حقیقت بنایا۔ نجف اشرف کی مقدس سرزمین نے علم، عرفان اور قرآن کی حقیقی تفسیر سے علامہ طالب جوہری کو روشناس کرایا۔ تو اب اگر اللہ کو ایک مان کے مر گئے ہوتے، جنت بڑی سستی تھی، ایک مان لیا مر گئے جنتی ہیں، کہا نہیں محمد کو رسول مانو، اب دو کام ہو گئے، اللہ کو ایک مانو، محمد کو رسول مانو۔ اچھا یہ کم کر کے مر گئے ہوتے جنتی تھے، کہا نماز پڑھو، نماز ہی پڑھ لی، اس وقت مر جاتے پھر بھی جنتی تھے۔ اب حکم آیا کہ ہجرت کرو، ٹھیک ہے، تو اب ہجرت کرنی ضروری ہے ورنہ جنت نہیں ملے گی، ہجرت کر لی، مر جاتے جنتی تھے، حکم آیا جہاد میں جاؤ، اب جہاد میں گئے بغیر جنت نہیں ملے گی، جہاد ہی میں مر جاتے جنتی تھے، حکم آ گیا روزہ رکھو، اب روزے کے بغیر جنت نہیں ملے گی، روزہ رکھ کے مر جاتے جنتی تھے، حکم آ گیا کہ حج کرو، اب حج کیے بغیر جنت نہیں ملے گی۔ تو جیسے جیسے زمانہ بڑھ رہا ہے جنت مہنگی ہوتی جا رہی ہے، اللہ کو ایک مان لیا، رسول کو رسول مان لیا، نماز پڑھ لی، ہجرت کر لی، جہاد کر لیا، روزے رکھے، حج کیا، اب آخری حکم آیا اس کو مولا بھی مانو۔ تو اگر ایسی علی سے دشمنی تھی تو غدیر سے پہلے مر جاتے، علی سے بھی جان چھوڑ جاتے۔ قیام پاکستان کے بعد علامہ طالب جوہری نے کراچی کو اپنا مرکز بنایا اور ملت تشیع کی فکری رہنمائی کا آغاز کیا، کیونکہ علامہ طالب جوہری یہ جانتے تھے کہ یہ نئی ریاست فکری قیادت کی منتظر ہے، اور نہ صرف علامہ طالب جوہری نے ذمہ داری کو قبول کیا بلکہ اپنی زندگی کا مقصد بھی بنا لیا۔ تب تک ابو طالب کے ایمان کو پیٹتے رہو گے، بات ختم ہو گئی۔ بھائی میں اتنا جانتا ہوں کہ اس رسول کے عہد کے ہر کافر کو کافر پالنے کا تو موقع ملا، لیکن نبی پالنے کا موقع ابو طالب کے علاوہ کسی کو نہیں ملا۔ امید کرتا ہوں کہ میری آج کی یہ کوشش اور یہ کاوش بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنے قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ مومنین میں شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان مفید معلومات سے استفادہ حاصل کریں، اور اسی طرح کی مزید عزاداری سید الشہداء کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل صدائے عظیم کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، جو بھی ناحق کسی انسان کو قتل کر دے اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور جس نے ایک کو بچا لیا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ آیت کا راز سمجھ میں آیا؟ یعنی وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ اس انسان کو زندہ رہنے کا حق ہم نے دیا تھا،
तो तुम कौन हो छीनने वाले? अब सब समझ रहे हो ना? अब नाच समझ में आया? इंसान, पूरी इंसानियत। अब ये कोई जोग्राफियाई दीन नहीं है कि फला खित्ते के लिए हो, फला खित्ते के लिए ना हो। ये कोई कौमी या कबीलवी दीन नहीं है कि इस कौम के लिए हो, उस कौम के लिए ना हो। ये पूरी इंसानियत का दीन है। अल्लामा तालिब जौहरी की मजालिस सिर्फ वाक़याती नहीं बल्कि तहकीकी लेक्चर हुआ करती थी। फलसफा, तारीख, हदीस, कुरान और साइंस को यकजा करके पेश किया करते थे। अल्लामा तालिब जौहरी की आवाज़ में सोच भी था, शऊर भी था और दलील की वो रोशनी थी जो दिलों को नर्म और अकल को माइल कर देती थी। देखो, हिदायत के दो तरीके हैं। एक तरीका ये कि तुमने किसी मकान का पता पूछा और मैंने कहा जनाब सीधे जाएं, फिर दाहिने मुड़ जाइएगा, फिर बाएं चले जाइएगा, फिर आगे जाइएगा, फिर 11 मकान किन के 12वें मकान पे चले जाइएगा। एक तो तरीका ये है, इसको कहते हैं इराअतु तरीक, दूर से रास्ता बतला देना, दूर से रास्ता बतला देना, ये है इराअतु तरीक। एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका ये है कि आपने घर किसी का पूछा, मैंने अपनी कार में बिठाया, आपको घर के दरवाजे पे ले जाके छोड़ दिया, तो आला तरीन तरीका पहुंचा देने का है, अपनी सवारी में बिठाकर पहुंचा देने का है। अदना तरीन तरीका दूर से रास्ता बतला देना है। अब मैं कैसे अपने सुनने वालों की खिदमत अर्ज करूं कि 1,23,999 नबियों ने रास्ता बतलाया और मोहम्मद अकेला जिसे कश्ती लगा दी कि जो सवार हो जाए वो पहुंच जाए। अल्लामा तालिब जौहरी ने रमजान करीम में पाकिस्तान टेलीविजन से पहली बार कुरान करीम की तवील तरीन तफसीर पेश की तो लाखों लोगों ने कुरान करीम की तफसीर को जदीद इल्मी ज़ाविये से समझा। क्योंकि अल्लामा तालिब जौहरी कहते थे कि मैं कुरान बयान नहीं करता, कुरान तो खुद बोलता है, मैं तो कुरान करीम की ज़बान लोगों तक पहुंचाता हूँ। कुरान के दायरे में बात हो रही है। अब तुमसे बेहतर इस जुमले को कौन समझेगा भाई? अगर कुरान काफी है तो आयतें सुनते चलो। सूरह आले इमरान कुरान मजीद का 30वां सूरा। कद खलत मिन क़ब्लिही रुसूल, इससे पहले रसूल गुजर गए। अफ़इन माता व क़ुतिल इंक़लबतुम अला अक़ाबिकुम, अगर मेरा मोहम्मद दुनिया से चला जाए तो तुम मुशरिक हो जाओगे। भाई रसूल तो गए ना, क्या आप मुशरिक हो गए? या जितने मुसलमान रसूल ने बनाए थे वो बढ़ते चले गए और आज इस पूरे ग्लोब के ऊपर मुसलमानों की अक्सरियत है। तो कुरान कह रहा था कि अगर मोहम्मद चला गया तो तुम मुशरिक हो जाओगे। हमने क्या देखा कि गए लेकिन हम मुशरिक नहीं हुए। तो अब दो ही सूरतें हैं कि या तो आयत की सच्चाई का इनकार कर दो, नऊज़ु बिल्लाह, या तो आयत की सच्चाई का इनकार कर दो, और अगर नहीं कर सकते तो ये मानो कि मोहम्मद नहीं गया। एक मोहम्मद गया, दूसरा आया, दूसरा मोहम्मद गया, तीसरा आया, एक आज तक मौजूद है। अल्लामा तालिब जौहरी कहते थे कि अगर आज इंसान खुद को पहचान ले तो हर जंग ही खत्म हो जाएगी। आज हमें शदीद ज़रूरत है कि इनके पैगाम को सीने से लगाएं, कुरान से राब्ता करें और मोहम्मद व आले मोहम्मद के इल्म से अपनी रूहों को मुनव्वर करें। ये सिर्फ एक स्वाने हयात ही नहीं बल्कि एक दावत है, दावत फ़िक्र, दावत इश्क और दावत इंसानियत। फ़अम्तिर अलैना माइदतम मिनस समाए। मुशरिक कहते हैं कि अगर ये कुरान हक है तो ऐ अल्लाह आसमान से हम पर पत्थर बरसा दे। जानते जवाब में क्या कहा कि हबीब चूंकि तुम मौजूद हो इसलिए हम पत्थर नहीं बरसाएंगे। ये आयत याद रखोगे। मुशरिकों ने कहा हम पे पत्थर बरसा दे, कहा नहीं बरसाऊंगा क्योंकि मोहम्मद मौजूद है। भाई तवज्जो है, उसकी शान निराली है। और ये जुमला अगर पहुंच गया तो तमहीद भी इस मरहले फिक्र पे खत्म हुई और मैं यहीं से आगे गया। उसकी बड़ी शान बड़ी निराली है, उसके ढंग बड़े अजीब हैं, अक्ल इंसानी से मावरा है उसके ढंग। भाई अजीब बात है कि नूह के बेटे को हलाक करता है पहाड़ पर और नूह की कश्ती को नजात देता है पहाड़ पर। मूसा को नबूवत देने के लिए आग जलाता है और इब्राहिम की नबूवत बचाने के लिए आग बुझाता है। भाई इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नबूवत बचाने के लिए आग बुझाता है, मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत देने के लिए आग जलाता है। भाई अजीब बात है, मोहम्मद की नबूवत समझाने के लिए पत्थर रोकता है और गदीर में इमामत समझाने के लिए पत्थर मारता है। अल्लामा तालिब जौहरी 21 जून सन 2020 को अपने खालिक हकीकी से जा मिले। पूरी कौम सोगवार हुई,
मिल्लत इस्लामिया का वो चराग कि जिसकी रोशनी कभी मध्यम ना हो सकी थी, दुनियावी पर्दों के पीछे चला गया, मगर उसकी रोशनी आज भी कायम है और ता क़यामत कायम रहेगी। मजाक नहीं है रसूल के बिस्तर पर सो जाना, मजाक नहीं है रसूल के बिस्तर पर सो जाना। फिर कह रहा हूं, मजाक नहीं है रसूल के बिस्तर पर सो जाना। उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन है और उनके वालिद का नाम है अबू सुफियान। उम्मुल मोमिनीन है, पैगंबर अकरम की ज़ौजा मुकर्रमा है, और उनके वालिद अबू सुफियान। सब वाकिफ हैं कि वो इस्लाम के कितने बड़े दुश्मन गुजरे हैं। अब आज उन्हें मुशर्रफ इस्लाम कर दिया जाए तो मैं क्या करूं। तो उम्मे हबीबा उनकी साहबजादी है हजरत अबू सुफियान की, और ज़ौजा है पैगंबर अकरम की। बाप बेटी से मिलने के लिए आए, बिस्तर बिछा हुआ था। जैसे ही बेटी की निगाह बाप पे पड़ी, बिस्तर लपेट दिया। कहा, बेटी, लोग तो बाप के लिए और मेहमानों के लिए बिस्तर बिछा देते हैं, तूने ये बिस्तर लपेट क्यों दिया? कहा, ये है मेरे रसूल का बिस्तर, इस पर कोई गुनहगार बैठ नहीं सकता। ये है मेरे रसूल का बिस्तर, इस पर कोई गुनहगार बैठ नहीं सकता, और हिजरत की रात में बैठना नहीं है, सोना है। इसी के साथ आज के इस ब्लॉग को यहाँ इख्तिताम करता हूँ उस दुआ के साथ कि खुदावंद मताल बेहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद हम तमाम आज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मोहब्बत मोहम्मद आले मोहम्मद से अपनी रूहों को मुनव्वर करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़ीम हसन को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।